الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ دور تفسیر القرآن میں ہم نے جزء عما یعنی عما پارہ کی تفسیر شروع کی تھی پچھلے درس سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا جو پہلی صورت ہے عما یتساءلون اس کی تفسیر مکمل کر لی تھی۔ آج دوسری صورت ہے سورۃ النازعات، جو اس پارے کی دوسری صورت ہے۔ سورۃ النازعات یہ مکی صورت ہے، اس میں 46 آیتیں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ نازعات جو ہے اس کے اور بھی کئی نام علماء نے ذکر کیے ہیں اور وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن سورہ نازعات شروع کرنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ سورۃ النبا جو ہے عما یتساءلون جس وقت وہ نازل ہوئی تھی وہ مکی دور تھا اور ابتدائی اسلام کا دور تھا۔ سورہ نازعات بھی عما یتساءلون کے فوراً بعد کچھ دیر بعد ہی نازل ہوئی، تو ان دونوں صورتوں کا آپس میں کچھ ربط ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو مضمون سورۃ النبا میں ذکر کیا گیا اسی مضمون کو اس صورت میں بھی کنٹینیو رکھا گیا ہے، یعنی سورۃ النبا کا مرکزی مضمون جو تھا وہ قیامت کے متعلق تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق، اور اس صورت میں بھی اسی الجھن کو دوبارہ دور کرنے کی اللہ پاک نے دور فرمایا ہے۔ اور چونکہ کفار کسی بھی قیمت پر یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے کہ قیامت وقوع ہوگی یا مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ النازعات میں بھی اس کو ایڈریس کیا ہے۔ تو جیسا ہم نے ذکر کیا 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں، اس کی کلمات کی تعداد جو ہے 197 ہے 197، اور حروف کی تعداد 753 753 حروف اس میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو قسم سے شروع کیا، والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچنے والے ہیں، قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچنے والے ہیں۔ یہاں پر علماء کے 2 قول ہیں کہ یہ قسم کن کی دکھائی جا رہی ہے۔ ہم پہلے قول کو ذکر کریں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی قسم دکھائی جا رہی ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں۔ مراد ہے کافر کی جان، کیونکہ مسلمان کی جان جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ آرام سے نکالی جاتی ہے، اور کافر کی جان سختی سے نکالی جاتی ہے۔ تو ان فرشتوں کی قسم ہے جو گوتا لگا کر کھینچنے والے ہیں، یعنی سختی سے۔ ہاں، نازعات جو یہ نزع سے بننا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ نزع کی سختی بہت مشکل ہوتی ہے۔ وقت نزع، جس وقت جان نکلتی ہوتی ہے انسان کی، وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے والنازعات غرقا، جب وہ سختی سے جان نکالتے ہیں وہ فرشتے۔ والناشطات نشطا، اور پھر ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو نرمی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، یا بند آسانی سے کھولتے ہیں، کوئی گانٹھ آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ تو پہلی آیت میں سختی سے نکالنے والوں کی قسم، دوسری آیت میں نرمی سے نکالنے والوں کی قسم۔ والسابحات سبحا، پھر تیزی سے تیرنے والوں کی قسم۔ سبح سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، یعنی پھر مومن کی روح یا کافر کی روح جب یہ نکالتے ہیں بدن سے، پھر اس کو تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، تو ان کی اس تیز رفتاری کی قسم۔ فالسابقات سبقا، پھر ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش میں رہتے ہیں جب روح نکالتے ہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی روح نکال لو، روح نکال لیتے ہیں، اب یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں۔ فالسابقات سبقا، سبقت لے جانے والوں کی قسم۔ اور 5ویں آیت فالمدبرات امرا، پھر ہر کام کا انتظام کرنے والوں کی قسم، جو امور پر اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں فرشتے، ان کی قسم ہے۔ تو یہ صورت 5 طرح کی قسموں سے شروع ہوتی ہے، سختی سے جان نکالنے والوں کی قسم، نرمی سے جان نکالنے والوں کی قسم، پھر
तैरने वाले फरिश्तों की कसम, यानी जो रूह के साथ फिर ऊपर परवाज करते हैं, फिर सबकत ले जाने वालों की कसम, और फिर फल मुदब्बिरात अमरा, जो मुख्तलिफ उमूर अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ कामों को अंजाम देते हैं, उनकी कसम। तमाम। तो ये जो फल मुदब्बिरात अमरा है, पहला कौल हमने जिक्र किया कि ये फरिश्ते हैं। मुख्तलिफ फरिश्तों को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर किया है। कुछ जान निकालने वाले हैं, कुछ फिर मोमिनीन की जान है, कुछ सख्ती से। ये बिलुमूम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, उनको ये ड्यूटी दी गई है, और उनके फिर मुआवनीन हैं, साथ उनके और फरिश्ते हैं जो जान निकालने पर मामूर है। कुछ फरिश्ते रिज्क देने पर मामूर हैं, कुछ पानी बरसाने यानी बारिश बरसाने पर मामूर है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ उमूर के लिए क्या नाम है इसका, मामूर किए गए हैं। उनके ज़िम्मे वही लाना भी था। हजरत इसराफील वो सूर फूंकने पर मामूर हैं। तो इस तरह अलग अलग फरिश्तों की अलग अलग ड्यूटीज़ अल्लाह पाक ने रखी हैं। माँ के पेट में बच्चा, उसकी शक्ल बनाना, उस पर फरिश्ता मामूर है। रूह फूंकने पर फरिश्ता मामूर है। किरामन कातिबीन, नेकी बदी लिखने वाले फरिश्ते मामूर है। मुनकर नकीर, सवाल पूछने वाले फरिश्ते। अलगर्ज अल्लाह पाक ने तमाम उमूर में फरिश्तों को मामूर किया हुआ है। ठीक है। तो पहला कौल ये हुआ कि अल्लाह पाक ने इन 5 आयतों में फरिश्तों की कसम उठाई है जो तकवीनी उमूर देने पर मामूर है। दूसरा कौल ये है कि ये मोमिनीन की कसम अल्लाह पाक ने दिखाई है। मोमिनीन की सिफात है, नुफूस कुदसिया हैं, और जिनकी रूह कामिल होती है, अरवाह कामिला की कसम उठाई जा रही है। यानी उन नुफूस कुदसिया की कसम, उन अरवाह कामिला की कसम है जिनका ताल्लुक अपने जिस्म से जुदा नहीं होता। अभी मैं इसको आगे बयान करूंगा। यहां पर रेफरेंस के लिए मैं कोट करना चाहूंगा। एक तो पीर करमशाल अजहरी ने अपनी इस तफसीर ज़ियाउल कुरान में इसको जिक्र किया। इसके अलावा चूंकि ये तो गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, अभी हाल के देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम हैं पाकिस्तान के, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तो उन्होंने एक आसान तर्जुमा कुरान और तफसीरुल कुरान लिखा है। तो उसमें वो लिखते हैं फल मुदब्बिरात अमरा पे, और सूरतुल कहफ बिलखुसूस, सूरतुल कहफ में जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया, उनकी मुलाकात का वाक़या। तो इसके ज़िमन में मुफ्ती तकी उस्मानी लिखते हैं कि 2 तरह के काम हैं। एक तो होते हैं तशरीई उमूर या शरइयात, शरई अहकाम, मसलन हलाल हराम, ये शरीयत बताएगी। नमाज के अहकाम, रोज़े के अहकाम, हज के अहकाम, ज़कात के अहकाम, सियाम के अहकाम, हाँ, ये सारे मामलात कौन बताएगा? शरीयत। इसको शरइयात कहते हैं। दूसरा है तकवीनियात, बच्चा कब पैदा होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, आसमान से बारिश बरसना, ज़मीन से फसल उगना, ये सब तकवीनी उमूर कहलाते हैं। ठीक है। तो तकवीनी उमूर किसके दस्ते कुदरत में है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्ते कुदरत में है। ठीक है। तो तकी उस्मानी साहब लिखते हैं कि तकवीनी उमूर पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ बंदों को मुकर्रर किया है। बंदों में भी ऐसे कुछ हैं औलिया कामिलीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवीनी उमूर अंजाम देने पर मुकर्रर किए हैं। यानी वो ये कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है, बारिश बरसा सकते हैं। इसीलिए अब किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं औलाद की दुआ के लिए, औलाद हो जाती है। क्यों? वो तकवीनी उमूर पर मामूर होते हैं। इस आयत के तहत फल मुदब्बिरात अमरा, हर काम का इंतज़ाम करने वाले, तदबीर करने वाले, अहकाम को बजा लाने वाले, उनकी कसम दिखा रहा है। वरना हर काम का हकीकी बजा लाने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हर काम को हकीकी तौर पर करने वाला तो अल्लाह ताला है। यानी बच्चा देना है, हयात मौत हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्ते कुदरत में है। रिज़्क़ देना छीनना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दस्ते कुदरत में है। कब क्या होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। लेकिन रब ने फरमाया फल मुदब्बिरात अमरा, कसम है उनकी जो तकवीनी उमूर पर मामूर है। तो दोनों हो सकते हैं, या तो फरिश्तों की कसम है, जिस तरह हमने कहा हज़रत मीकाईल बारिश बरसाते हैं, हवाओं को चलाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम है, ज़मीन से फसल उगाने के लिए अलग अलग, है ना। तो इनकी कसम है, या फिर उन औलिया की कसम है जो ज़मीन में ये अहकाम अंजाम देते हैं। दोनों तरह से। और ये इसको अल्लामा आलूसी बगदादी रहमहुल्लाह ने भी अपनी तफसीर रूहुल मानी में लिखा, और वो आगे लिखते हैं, अल्लामा आलूसी लिखते हैं, वला शक्क फी अन्नहु यहसुलु लिज़ाइरिहिम मददुन रूहानियुन बिबरकतिहिम,
کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، علامہ آلوسی بغدادی کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اولیاء اللہ کی زیارت کرنے والا، یہ صرف حیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی ظاہری حیات میں، ان کے وصال کے بعد کی بات ہو رہی ہے، انہ یحصل لزائرہم مدد روحانی، ان کی زیارت کرنے والے کو روحانی مدد ملتی ہے، روحانی مدد ملتی ہے ببرکاتہم، ان کی برکت سے، اور بہت سارے کاموں جن مشکلات میں آدمی پڑا ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت ان کے توسل سے حل کر دیتا ہے۔ اللہ آلوسی نے اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بات تقوینی اور تشریعی امور میں مفتی تقی عثمانی نے بھی لکھی ہے، اور حال میں ان کا ایک بیان بھی آیا، آپ نے دیکھا ہوگا تقی عثمانی کا، انہوں نے کہا کہ بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے، پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں بد عقیدہ ہو گیا، میں بدعتیوں میں ہو گیا، وہ لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، بائی دا وے دیوبندی، جب ہم مطلب دوسروں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیوبندی ہے یا وہابی ہے، اہل حدیث ہے، فلاں 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 ہے، اسی طرح دیوبندی لوگ جب ہماری بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بدعتیوں نے، بدعتیوں کا فلاں، بدعتیوں کا یہ مولوی، بدعتیوں کا وہ، بدعتی کے بغیر وہ ہماری بات نہیں کرتے، تو پھر وہ خود کہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے، اور پھر اپنے ساتھیوں سے پھر ہنستے ہیں، ساتھ والے بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں بد عقیدہ ہو گیا، یہی حقیقت ہے کہ بزرگوں کا فیض ان کے مرنے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے، یعنی غوث اعظم اگر اپنی ظاہری حیات میں دستگیری کرتے تھے، اس کا مطلب اب زیادہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ فالمدبرات امر۔ بہرحال اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہم صرف 5ویں آیت پر ہے، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز 5 قسموں سے کیا، سختی سے جان نکالنے والوں کی قسم، نرمی سے جان نکالنے والوں کی قسم، تیزی سے روح لے جانے والوں کی قسم، تیرنے والوں کی قسم، پھر سبقت لے جانے والوں کی قسم، اور ان کاموں کو انجام دینے والوں کی قسم۔ اب یہ جب 5 قسمیں کھائی، اب اللہ رب العزت یہ بات بیان فرمایا کہ میں نے یہ قسم کیوں کھائی، یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، زمین کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اب یہ اس چیز کا اس اعتراض کا جواب ہے جو کفار کرتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے ان ساری قسموں کو جمع کر کے یہ فرمایا، یعنی مقسم بہا یہاں تو محذوف ہے، یعنی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جب تھر تھرائے گی زمین، تتبعها الرادفہ، پہلا جھٹکا تو یہ ہوگا، پھر دوسرا جھٹکا ہوگا تتبعها الرادفہ، دوسرا ایک اور جھٹکا ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، اس روز دل کانپ رہے ہوں گے خوف سے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں ڈر کی وجہ سے جھکی ہوں گی، آنکھیں ڈر کی وجہ سے۔ ہم نے ایک حدیث شاید بیان کی ہے آپ کے سامنے کہ قیامت کن پر آئے گی؟ کفار پر، مومنین اس وقت اس سے 40 سال پہلے سب کے سب وفات پا چکے ہوں گے، یعنی جو قیامت کے جھٹکے ہیں، پہاڑوں کا ریزہ ہونا، آسمان پھٹنا، تارے گرنا، یہ سب اس وقت دھرتی پر صرف کافر ہوں۔ 2016 کی بات ہے، کشمیر کے ایک نامور اہل حدیث عالم ہے، تو شاید آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، کلام شیخ العالم کے بارے میں وہ اعتراض تھا، کیا تھا وہ؟ صبر روز صبرن تم تخنتراس، تو وہاں پر وہ صاحب کہنے لگے نبی تی مرسل تد خنتراس، نہیں، صبر روز صبرن تم تخنتراس۔ اب دیکھو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، ان کو الفزع الاکبر یعنی جس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی، اس دن ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، ہاں، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں بتائیں گے یہ وہی دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا، وہ تو نور کے ممبروں پر ہوں گے، ہاں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل بے خوف ہوں گے، اللہ کا خوف تو ہر ایک کو، سب سے زیادہ تو پیغمبروں کو خوف ہے، لیکن یہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے نا، جس طرح شیخ العالم نے بیان کیا کہ صبر روز صبر تم تخنتراس، یعنی بڑے بڑے دنیا میں صبر کرنے والے تھر تھر آئیں گے، یہ انبیاء اولیاء اتقیاء کی بات نہیں، اور یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بالخصوص کافر و مشرکین کی بات ہو رہی ہے، جس کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کیا، قلوب یومئذ واجفہ، دل کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، نظریں جھکی ہوں گی، وہ کیا کہیں گے؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہیں گے کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ہماری ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، ان کے اندر کا گودا بھی ختم ہو گیا ہوگا،
تب بھی ہم اٹھائے جائیں گے. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، اگر یہ واقعی ہوگا تب تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی. فانما ہی زجرۃ واحدہ، اللہ پاک فرماتا ہے پس یہ فقط ایک جھڑک ہی کافی ہے. ہاں، فاذا هم بالساہرہ، ایک جھڑک یعنی وہ جو جھٹکا ہوگا اسی ایک جھٹکے سے کیا ہوگا، فاذا هم بالساہرہ، کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. ہاں، حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ قیامت کا تذکرہ ہو گیا. اب اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے میرے حبیب، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا اب تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے اسے وادی مقدس، وادی طویٰ میں پکارا. اور وادی مقدس بعض اقوال کے مطابق مصر میں ہے جہاں کوہ طور ہے. میں گیا ہوں ادھر وادی مقدس میں الحمدللہ. تو وادی مقدس وہ وادی ہے جہاں پر جا کر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے ادھر کوہ طور پر چڑھ کے تو اللہ رب العزت کلام فرماتا تھا. جو وادی مقدس ہے، یہاں پر یہ بھی حکم ہوا کہ اپنے نعلین اتاریے. فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، ایک اور سورت میں، سورہ طٰہٰ میں ہے غالباً، کہ اپنے نعلین مبارک کو اتار دیجئے. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ، آپ مقدس وادی میں ہیں. آپ بتائیے وادی مقدس ہے زیادہ یا اللہ کا نبی مقدس ہے؟ لیکن اللہ پاک نے فرمایا نعلین اتار دیجئے، آپ مقدس وادی میں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لال رومال پہن کر مسجد نبوی میں بیچارے سیدھے سادے عاشق رسول کو جب پیچھے ہٹتے ہیں یا ننگے پیر چلتے رہتے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا. نہیں جناب، کوئی شرک بدعت نہیں ہوا. یہ سنت انبیاء ہے. مقدس جگہوں پر جا کر نعلین کو اتارا جاتا ہے. قرآن ہے، فخلعنا علیک، اللہ کا حکم ہے، اے موسیٰ علیہ السلام جوتے اتاریے، نعلین مبارک اتاریے، آپ مقدس وادی میں ہیں. حالانکہ وہاں پتھر بھی ہے، جانوروں کی بیٹ ہو سکتی ہے، جانوروں کا گوبر ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا، وادی ہی تو ہے، جانور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حکم ہوا نعلین اتار دیجیے بس. تو جس وادی کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مقدس ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم اجمیر کو اجمیر نہیں کہتے ہیں، اجمیر شریف کہتے ہیں. مدینہ کو مدینہ نہیں کہتے، مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ، مدینہ شریف کہتے ہیں. مکہ کو مکہ نہیں کہتے، مکہ معظمہ کہتے ہیں. تو یہ جگہیں جو ہیں بزرگوں کی نسبتوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کی نسبتوں کے ساتھ مقدس ہو جایا کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو رب نے ان کو وادی مقدس طویٰ میں پکارا. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے کہو، اے موسیٰ علیہ السلام اس سے کہو کیا تو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کیا مسلمان بنے گا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہبری کروں تمہارے رب کی طرف، تمہیں ہدایت دوں. فتخشا، اور تو ڈرنے لگے. ہدایت کا مطلب راہ راست پر ہونا. وَأَهْدِيَكَ، میں تمہیں راہ راست دکھاؤں. آج لوگ کہتے ہیں نبی راہ راست نہیں دکھا سکتا، ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں حقیقتاً ہدایت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن ہم بار بار وہی کہیں گے فَالْمُدَبِّرَاتِ. اور موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ نے کہا کہ تو فرعون سے کہہ وَأَهْدِيَكَ، اے فرعون میں تجھے ہدایت. لیکن ہمارا تب بھی ایمان وہ ہدایت کسی کی طرف سے ہے، ظاہر سی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام تو وسیلہ ہیں، اسی طرح حضور ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہدایت کس کی ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے. تو یہ تو بالکل صاف و شفاف کرسٹل کلیئر عقیدہ ہے، اس میں تو شرک کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بڑی نشانیاں دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا تب بھی نافرمانی کی. کیا نشانی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں، فرعون کے دربار میں اپنی لاٹھی جو تھی، ان کا عصا جو تھا، عصا مبارک، وہ پھینک دیا، وہ سانپ بن گیا. اس نے کیوں جھٹلایا؟ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا. فرعون نے بڑا ناز تھا اپنے جادوگروں پر، انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں ڈال دی، وہ بھی سانپ بن گئے. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کوئی بات نہیں، دوبارہ اپنے عصا کو ڈال دیجئے. انہوں نے اٹھایا، عصا بن گیا. دوبارہ جب ڈال دے تو وہ اژدہا بن گیا، اناکونڈا بن گیا. پھر اس اژدہے نے ان چھوٹے سب سانپوں کو نگل لیا. کیا کرتے؟ اس کے بعد کوئی ان کے پاس ہتھیار تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا نا. تو وہ سب کے سب ساحر جو ہے مسلمان بن گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. ثم ادبر یسعی، پھر روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا دوبارہ. فحشر فنادا،
اس نے لوگوں کو بلایا یعنی اپنے ساحروں کو مجمع جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی, یہ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں. اس بات پہ کہا تھا جب اس کے سانپ نے جب انہوں نے بھی رسی ڈالی تھی تو سانپ بن گئے اس کے ساحروں نے, تو کہا میں بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں گرفتار کر دیا. دنیا کا عذاب یہ ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور اللہ پاک نے آخر کار اسے ڈبو دیا. جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے تو اس کو لشکر سمیت غرق کر دیا, اور آخرت میں تو اس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے. پھر اللہ پاک دوبارہ کافروں کی طرف آتا ہے ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها, کیا تم کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ اللہ پاک ان کافروں سے اب بطور چیلنج یہ سوال کرتا ہے, تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ وہ کیا جواب دیتے؟ آسمان. بظاہر آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے, سائنس آج تک احاطہ نہیں کر سکتی, ایسٹرونومی آج تک احاطہ نہیں کر سکتی, ایسٹرو فزکس آج تک احاطہ نہیں کر سکتی. کتنے تارے ہیں, سٹارز ہیں, پھر گیلیکسیز ہیں, پھر ملکی ویز ہیں, پھر بلیک ہولز, کتنے کیا کیا ہیں ادھر, کیا کیا ہے. آج تک تحقیق ہو رہی ہے کہ پلانٹس اور ڈسکور ہو رہے ہیں. 9-11 ہم نے بچپن میں سنے تھے, ابھی تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 100 ہیں, اور ابھی تک ڈسکوریاں ہو رہی ہے. یعنی ہم پوری آسمانی مخلوق کو نہیں دیکھ سکے, آسمان میں کیا کیا اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو ان کافروں سے پوچھ رہا ہے اللہ, کیا تم کو بنانا مشکل تھا ام السماء, یا آسمان کو بنانا مشکل تھا؟ تو وہ کیا جواب دیتے؟ جب آسمان بنانا مشکل تھا رب فرماتا ہے بناہا, پھر میں نے اسے بنا دیا. جب مشکل آسمان تھا تمہاری نظر میں, اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا. یہ جو اللہ پوچھ رہا ہے نا کیا دونوں میں کیا مشکل تھا, یہ تمہاری عقلوں کے مطابق ہے, اللہ کے یہاں مشکل نہیں ہے. بناہا, اس کو بنا لیا. رفع سمکہا فسواہا, پھر اس کو خوب اونچا کیا, پھر درست کیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, پھر آسمان کی رات کو تاریک بنایا, ڈارک بنایا. وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, اور اس کے دن کو روشن بنایا. یعنی ایک وقت چھی آسان کرہم, ایک وقت چھی آسان سفید. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا پھر زمین, حالانکہ دوسری آیتوں میں اور کثیر آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی اور پھر ثم استوى الى العرش, پھر اللہ پاک نے توجہ فرمائی کہاں کی طرف؟ آسمانوں کی طرف. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہ چیزیں رکھی تھی, زمین کو پہلے بنایا گیا ہے, لیکن اس کے اندر جو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ضرورت ہے, جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو چیز ضروری ہے, وہ نمودار نہیں تھی, ظاہر نہیں تھی. پھر جب اللہ پاک نے آسمان بنایا, فسواہا, اس کو درست کیا, اس میں چاند رکھا, سورج رکھا, اسپیشلی آفتاب. اب آفتاب سے ہی کیا ہوتا ہے, زمین کی لائٹ, آفتاب کی لائٹ کس پر پڑی تو وہاں سے سبزیاں نکلی, گرینری نکلی, فوٹوسنتھیسس ہوا تو فوڈ بننا شروع ہو گیا. تو وہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ, اور اس کے بعد زمین کو بچھایا, یعنی پھر وہ ریسورسز تمہارے لیے آگے آ گئے جو اس سے پہلے نہیں تھے. زمین کے اندر سب تھا, جیسے ہی لائٹ پڑی اور دیگر چیزیں ہو گئی تو وہ سب آثار ظاہر ہو گئے. اخرج منها ماءها ومرعاها, پھر نکالا ہم نے اسی زمین سے سبزہ اور پانی. والجبال ارساها, اور اس میں زمین یہ گاڑ دیے پہاڑ. متاعا لکم ولانعامکم, یہ سارے سامان تمہارے لیے ہیں اور تمہارے مویشیوں کے لیے, تمہارے جانوروں کے لیے. پھر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, جب پھر بڑی آفت آئے گی, بڑی مصیبت آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا تھا, کیا کوشش کی تھی دنیا میں. وبرزت الجحیم لمن یرا, جہنم کو سامنے لایا جائے گا, ویژول دکھائے جائیں گے, لمن یرا, پھر دیکھ سکے گا, دیکھنے والے دیکھ لیں گے. فاما من طغى, اب جس نے سرکشی کی ہوگی, جس نے چہرہ پھرا ہوگا, وآثر الحیات الدنیا, اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی, فإن الجحیم هی المأوى, تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اب جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے, اس کو یاد رہا کہ میں شو خدا اس بروٹ کے کھڑا گا سن جواب دوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے نفس کو بری خواہشات سے بچا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, حالانکہ یہ اس کے منکر ہے. اب دیکھیے نا, ایک شخص کسی چیز کا انکار بھی کر رہا ہے اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. جب تم انکار کر رہے ہو تو پوچھ کیوں رہے اس کے بارے میں؟ ایان مرساہ, وہ کب قائم ہوگی؟ اے نبی
इसका आप डायरेक्टली जवाब न दें। यहां पर इल्म गैब मुस्तफ़ा की नफी नहीं हो रही। अल्लाह फरमाता है फीमा अंत मिन जिक्रहा, आपका कयामत के इल्म को बयान करने के मुतालिक इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। यानी आपको हमने कयामत का डेट बताने के लिए नहीं भेजा है, आपको डराने वाला भेजा है। मतलब ये ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको कयामत का वक्त भी बता दे, डेट बता दे, और आप इनको बता दे, ये तब भी टस से मस होने वाले, ये तब भी अमल नहीं करेंगे। तो बेहतर ये कि आप इनको डरा दें, कयामत की होलनाकियां बता दें, इनके अजाब के बारे में इनको बता दे, वईदे सुना दे। फीमा अंत मिन जिक्रा है, इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक। इला रब्बिका मुंतहा, इनको कह दें कि छोड़ दें, ये रब की तरफ है, इसके इल्म की इंतहा रब की तरफ है। इन्नमा अंत मुनजिर मन यख्शाहा, आप तो फकत एक डराने वाले हैं, नजीर हैं, मुनजिर हैं उस शख्स को, मन यख्शाहा जो डरता है, उसके लिए आप मुनजिर हैं। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथु इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, तो जिस दिन वो जमा किए जाएंगे, उस रोज महशर के दिन, वो क्या कहेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा, लम यल्बसु इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, उन्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया में शायद हम एक दिन ठहरे हैं, एक सुबह या एक शाम। आशियतन औ दुहा, या तो एक शाम ठहरे हैं, औ दुहा या एक सुबह। क्यों? क्योंकि वो दिन इतना बड़ा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए और कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।